میں نے کچھ 6 ماہ پہلے اپنی ایک ولاگ میں یہ کہا تھا کہ بھارت کی جہاں تک کشمیر کی اسٹریٹجی ہے اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ وہ کسی یا ایک کمپوننٹ ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ وہ کس طرح کچھ مسلمان ممالک کو یہ راضی کرے پرسویٹ کرے کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اپنے مشنز کھولیں، اپنی کانسلیٹس وہاں کھولیں اور وہاں پہ انویسٹ کریں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ آئی سی کے اندر سے اس کو کمزور کیا جائے جہاں تک کشمیر کا معاملہ، اور او آئی سی کو کسی قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ جموں اور کشمیر کے مسئلے پہ کوئی اصولی اسٹانس لے سکے۔ آج کی خبر ہے کہ دبئی اور بھارت کے درمیان ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط ہو گئے ہیں، جس کے تحت دبئی جو ہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں وہاں انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں انویسٹ کرے گا۔ ابھی تفصیلات آنا باقی ہیں کیونکہ یہ صرف ایم او یو ہے، اس کے بعد اب کیا آگے کس طرح اس کو لے کر چلتے ہیں، آیا کشمیر ویلی میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا جموں میں ہوتی ہے، یا جموں اور کشمیر کے درمیان جو انفراسٹرکچر تھوڑا بہت اس میں پرابلمز ہیں ان کے درمیان ہے کیا، وہ تو تفصیلات کی بات ہے، لیکن اصولی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے جموں اور کشمیر کے کانٹیکسٹ میں اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ بنیادی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان ممالک خاص طور پہ او آئی سی کے ممالک ہمیشہ سینسیٹیو رہے ہیں اس معاملے میں کہ وہ پاکستان کی جو ہماری اور کشمیریوں کی جو سینسیٹیویٹیز ہیں ان کا ہمیشہ انہوں نے خیال رکھا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ پاکستان یوں محسوس ہو کہ او آئی سی یا مسلمان ممالک پاکستان کے پیچھے کھڑے نہیں ہیں۔ گو کہ کئی اعتبار سے وہ اتنے ووکل بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسے اقدامات اس طرح بھی نہیں لیے کہ ہماری جو ایک سینٹیمنٹ ہے، فیلنگ ہے، اس کے خلاف بھی کوئی کچھ کریں۔ اسی وجہ سے بہت دفعے ہم نے دیکھا کہ مسلمان ممالک ایون جو سفراء بھی وہاں نیو دہلی میں ہوتے ہیں یا اب تک تھے تو وہ ذرا گریز کرتے تھے مقبوضہ جموں اور کشمیر جانے میں۔ گو کہ بہت دفعہ ہوا بھی ہے کہ کچھ لوگ اگر اجتماعی طور پہ سفراء کو یا سفارتکاروں کو لے کر بھی گیا ہے تو وہاں پہ چلے بھی گئے، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ مسلمان ممالک نے، او آئی سی ممالک نے پاکستان اور کشمیریوں کی فیلنگز کا خیال رکھا ہے۔ اب جب یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط ہو گئے ہیں تو بالکل واضح کرتا ہے کہ ہماری اب جو ہے یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور ہم لگتا کچھ یوں ہے کہ بس اندھیرے میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور اس وجہ سے ہماری اب کوئی پالیسی رہی نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کشمیر پہ، یہ دکھ کی بات ہے۔ اس میں میں اس حکومت کو ٹھیک ہے یہ جو ان کا ایک قسم کا کیجول ایک اپروچ رہی ہے کشمیر کے حوالے سے۔ جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستو جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے آج کی وہ تو یہ ہے کہ یو اے ای اور جو کشمیر کی بھارت کی سرکار ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے میں جو یو اے ای ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا کشمیر کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اگر اس کو دیکھا جائے، کیونکہ جو ایک ایم او یو سائن ہوا ہے بیسیکلی یونین ٹیریٹری آف جے اینڈ کے جموں اینڈ کشمیر اور گورنمنٹ آف دبئی کہ جی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل پارکس اور ہاسپٹلز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں گے۔ اور اس میں یہ بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ یہ 18 اکتوبر یعنی کہ ابھی یہ معاہدہ ہوا ہے کل ہی، اور اس میں جو جموں اینڈ کشمیر ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے یہ سائن کیا ہے ود دا گورنمنٹ آف دبئی، اور اس میں کسی کمپنی کا نام نہیں ہے، گورنمنٹ آف دبئی، ٹھیک ہے جی، فار دا ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل پارکس اور اس طرح کی چیزوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انڈیا کے یونین منسٹر ہیں کامرس کے گویال صاحب، انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ایم او یو ہے ہم نے انڈین گورنمنٹ آف دبئی سے سائن کیا ہے، اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے یہ مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ جموں اور کشمیر جو ہے
یہ ڈیولپمنٹ کی طرف چل پڑا ہے اور اس بوگی یہ بینڈ ویگن پہ چل پڑا ہے، اور اس کا ایک بہت پوری دنیا کو ایک سگنل جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک گلوبل پاور میں تسلیم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے ویورز، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو یونین منسٹر فار کامرس انڈیا کے کہہ رہے ہیں کہ گویال صاحب کہ دنیا نے انڈیا کو مان لیا ہے، اور یہ ماننے سے مراد یہ ہے، یہ ان کا جسے وہ کہتے ہیں نا ریڈنگ بٹوین دی لائنز والی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کوز ختم ہو چکا ہے، ہمارا گلوبل سٹینڈرڈ اتنا زیادہ ہے، دنیا نے ہمیں مان لیا ہے، اور وہ دنیا یہاں پہ پیسہ لگانے آ گئی ہے، تو انڈیا ٹرانسفارم کر رہا ہے، انڈیا گلوبل پاور میں چلا گیا، اور یہاں پہ جموں اینڈ کشمیر کی جو ایک بڑا سگنیفیکینٹ رول ہے۔ سو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیونکہ ہمارا گلوبل سٹینڈرڈ ڈیولپ ہو چکا ہے، ٹرانسفارم ہو چکا ہے، تو ہمیں دنیا مان رہی ہے، اور اب یو اے پیسہ لگائے گا۔ اب یہاں پہ سٹوری شروع ہوتی ہے، سٹوری بیسیکلی شروع اس بات پہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، اور ویسے بھی انڈیا جو ہے ایک ریسنٹلی نریندر مودی نے بھی کہتے ہیں کہ 28,000 کروڑ کا جو ہے ایک پیکج، انڈسٹریل پیکج دیا ہے کشمیر کو، کیونکہ یہ نریندر مودی کی پالیٹکس ہے، اور یہ وہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ ہم کشمیر کو ڈیولپ کریں، ڈیولپمنٹ دیں، وہاں پہ انڈسٹری دیں، وہاں پہ چیزوں کو گرو کریں، تاکہ وہ جو ایک اسٹرگل تھی کشمیری دنیا، اس سے کشمیری وہاں سے نکلیں اور کاروبار کی طرف آئے۔ اب یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے کیا میسج ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں ویورز، جو سب سے زیادہ جو چیز مجھے کھٹکتی ہے، یہ وہی انڈیا ہے جو کہتا تھا پاکستان کو کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے سی پیک، وہ اس کے اوپر چین انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا۔ دا ریزن بیہائنڈ از کہ جو کشمیر اور گلگت بلتستان ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر کیا یو اے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ کشمیر تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کہتی ہے، یہ امریکنز نے، یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، ریل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے کہا، انہوں نے کہا دس از اے کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، ہم اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ جو انڈیا پوری دنیا کو بات کرتا ہے کہ یہ ایک ون سائیڈڈ سٹوری ہے، کہ نہیں جناب یہ تو ہمارا ہم جو مرضی کریں، ہم جیسے مرضی چیزوں کو کریں، یہ وہ تو نہیں مانتے، اس کو امریکنز بھی نہیں مانتے، اس کو کوئی اور بھی نہیں مانتا۔ سو اب دیکھیں، ایک طرف تو وہ کوڈ 2 ہے، یو اے ای، انڈیا، امریکہ، اسرائیل۔ اب یہاں پہ وہ ریڈنگ بٹوین دی لائنز والی بات ہے آج تو، کہ یو اے نے آپ کو سیدھا سیدھا پیغام دے دیا ہے کہ یو ڈو ناٹ فال اینی ویئر ان دیئر کیلکولیشن۔ نہ کشمیر کسی کیلکولیشن میں آتا ہے، نہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو وہ کسی کیلکولیشن میں آتا ہے، اور وہ اس لیے ان کو پتا ہے کہ جو پاکستانی انڈیا دبئی میں جاتے ہیں، یا تو وہ لوگ ہیں جو یہاں سے 2 نمبر پیسہ لے کے گئے ہیں، انہوں نے اپنا پیسہ پارک کر دیا ہے، ایک اس حوالے سے کرپٹ لیڈ بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، اور دوسرا یا پھر وہ بیچارے غریب لوگ ہیں جو وہاں پہ محنت مزدوری کرنے گئے ہوئے ہیں۔ بیچ والا جو مڈل کلاس ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہے پاکستانی دبئی کے اندر، لیکن they do not fall into that category، کیونکہ وہ جو بڑا اسکیل ہے پیسے کا، وہ یا تو غریب جو ہے وہ وہاں سے پیسہ لے کے آ رہے ہیں، یا بڑا وہاں پہ پیسہ پاکستانی لے کے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ او آئی سی نے تو فیصلہ کشمیر کو کر دیا فارغ، پتہ تو ہمیں پہلے بھی ہے، لیکن ہم یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن کیا گورنمنٹ آف پاکستان، کیا عمران خان کی سرکار او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ یا یو اے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں؟ کیا پاکستان کا وہ کلاؤٹ ہے؟ یہ ہے وہ چیز دیکھنے کی۔ اگر یہاں پہ آپ کو مزید پتہ چل جائے گا، چین، انڈیا تو ہر جگہ پہ کہہ رہے کہ جی کشمیر اور گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور سی پیک میں آپ انویسٹمنٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمارا علاقہ ہے۔ دبئی سے بھی، اور خبر کچھ یوں ہے کہ دبئی نے بھارت کے ساتھ ایک ایکارڈ کیا ہے، ایک ایسا انہوں نے معاہدہ کیا ہے، کانٹریکٹ کیا ہے، ایک ایکارڈ کیا ہے، جس میں یہ چیز سامنے آئی ہے جو کہ انڈیا کا میڈیا بتا رہا ہے کہ دبئی اور انڈیا میں اور جموں و کشمیر میں، دبئی جموں اینڈ کشمیر میں بہت بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کرے گا، انفراسٹرکچر وہاں پہ بنائے گا ایسا جیسا کہ دبئی میں موجود ہے، جس میں انڈسٹریل پارکس ہوں گے، جس میں ٹاورز ہوں گے، یعنی اگر وہ ٹاورز بنائیں گے تو ظاہر ہے ان کا جو لیول ہے بنانے کا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، برج العرب، برج خلیفہ اور اس طرح کے۔ اس کے علاوہ وہاں پر پارکس بنیں گے، بلڈنگز بنیں گی، اور ایسا انفراسٹرکچر ہوگا جو اس کو جموں اینڈ کشمیر کو ایک دوسرا دبئی بنا کر رکھ دے گا۔
تو یہ بات یہ بہت بڑا ایک کانٹریکٹ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ بھارتی حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑا ایک ترک کا پتہ ہے، ایک ایسا کہ جس میں انڈیا اگر یہ کر لے گا، فرض کیجئے اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کشمیر وہاں کا بہت زیادہ ڈیولپ ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں وہاں پر روزگار نکلے گا، وہاں پر پھر کوئی کس طریقے سے وہاں پہ انگلی اٹھا سکے گا۔ اور کیا اس وقت وہاں کے کشمیری جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کی طرف سے ایک یہ ہے کہ وہاں کے جو کشمیری ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہ دھرنے دیتے ہیں، وہ خیر ان کو تو بھی اجازت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کے خلاف جو ہے پیلٹ گن سے ان کو مارا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ علیحدہ وہ چاہتے ہیں، یہ سب کچھ۔ تو اس صورتحال کے بعد کیا وہاں کے کشمیری تب بھی ایسا کریں گے، یا وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی یہ ہوگی کہ یہ تو خوشحالی کی ریل پیل ہو گئی اور اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس وقت پاکستان سے سوال میرا یہ ہوگا کہ اتنے بڑے ایک قدم کے بعد، اتنے بڑے سٹیپ کے بعد، اتنی بڑی خبر آنے کے بعد سب چپ چاپ بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، بلکہ لیٹ گئے ہیں۔ کشمیر کے اوپر سب کا خون کھولتا تھا اور سب اٹھ کے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر ہمارا ہے، اور پھر یہ کہ بھارتی حکومت، مودی اور ان سب کے خلاف جو ہے وہ خوب نعرے بازی وغیرہ، بہت اچھی بات۔ وہ اب میرا سوال یہ ہوگا کہ وہ جو فرائیڈے کو کتنی آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے ہونے کا جو ایک وہ تھا، تو کیا اب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کرنا ہے آپ نے وہ، تو اب کیا کرنا ہے؟ یا پھر اب آپ کہیں گے کہ نہیں، اب فرائیڈے کے علاوہ سنڈے کو بھی ہم کھڑے ہوا کریں گے اس احتجاج میں کہ وہاں پر اب دبئی جا رہا ہے اور وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے، اور کیا کسی نے نہیں سنی خبر، کسی میں اتنا نہیں ہے، سب کے سب اندرونی معاملات، یعنی یہ کہ دھرنے یہ سب اس میں اس طریقے سے مشغول ہیں کہ شیخ رشید صاحب سے لے کر اور شاہ محمود قریشی تک اور کسی اور کے پاس کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں ہے اس معاملے پر۔